बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है, कंटेनर ही कंटेनर हैं और रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर हर तरह की आमद रफ्त के लिए बंद किया जा रहा है। खतरा ये है कि जमात इस्लामी के कारकुन निकल चुके हैं और वो एहतजाज के लिए और धरने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जमात इस्लामी की तरफ से 5 बजे का वक्त दिया गया है। नमाज जुम्मा के बाद सबको कहा गया है कि इस्लामाबाद का रुख करें और इस्लामाबाद पहुंचें और यहाँ पर धरना दें। बिजली के बिलों के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी ने कहा है कि वो धरना देने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है। जमात इस्लामी एक बहुत ही मुनज़्ज़म जमात है। अब हुकूमत के लिए मसला ये है कि सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, दीगर जमातें भी साथ आ चुकी हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसमें तहरीके इंसाफ शामिल है, जिसमें दीगर जमातें शामिल हैं, अचकज़ई साहब की जमात है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, इसके अलावा अख्तर मेंगल हैं। ये जमातें भी साथ नज़र आ रही हैं और उन्होंने भी एहतजाज का कहा हुआ है जुम्मे के दिन। अब हुकूमत ने यह किया कि दफ़ा 144 का कह दिया कि जी हमने तो दफ़ा 144 लगा दी है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद और पंजाब में दफ़ा 144 लगाई, लेकिन जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरने से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार कर ली है कि जब दफ़ा 144 लगाई गई है, लोगों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जमात इस्लामी का कहना है। तो इसके लिए उन्होंने जवाबी हिकमत अमली भी तैयार की है और कहा है कि अगर आपको अपने शहर से नहीं निकलने दिया जाता तो फिर आप वहीं पर धरना दे दें, 4-5 लोगों से ज़्यादा ट्रेन में, बसेस में ना आएँ ताकि पता ही ना चले कि आप जमात इस्लामी के कारकुन हैं और वहीं से आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसके साथ साथ एक और बात ये हुई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और हुकूमत के साथ है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जी हम तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके रहनुमाओं ने कहा है कि दफ़ा 144 के निफाज की खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि हमने हर सूरत सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मनानी है और उसके लिए हमने जश्न करना है, आतिशबाजी का मुजाहरा करना है और ये हम करके दिखाएंगे, उन्होंने ये कह दिया है। अब पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। इसका मेन मकसद था तहरीके इंसाफ को रोकना, लेकिन अब चूंकि जमात इस्लामी भी साथ है, बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, ये भी अब मैदान में आ गए हैं। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मुल्क भर में जमात के दफातर और जिम्मेदारान और कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, काफिलों को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जुल्म और ज्यादती काबिल मजम्मत है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जमात के कारकुनान पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, हम सब डी चौक पर जमा होंगे। अवाम से अपील करते हैं कि आए, मुत्तहिद होकर बाहर निकलें और महंगाई के बुत को पाश पाश कर दें। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम का पैगाम, अमीरुल अजीम ने यह पैगाम भी दिया है और साथ बताया है कि जी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए, ये मनाजिर हैं, ये मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूं, ये देखिए आप। और ये कंटेनर अब दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। अभी रात को ही ये काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ और तस्वीर भी आ रही हैं, मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए, एक ये तस्वीर है, ये कंटेनर की, आप देख लीजिए। इसी तरह ये देखें आप, तस्वीर है और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी डी चौक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान, पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन भी शुरू कर दिया है। जो मुतहरिक कारकुन हैं, जो ज़्यादा लोगों को ला सकते हैं या खुद यकीनन पहुंचेंगे, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया। उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी का बड़ा ही एक अजीब मामला है कि वो किस तरह से इसमें शामिल हो रही है कि जी हम तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। इस पर आने से पहले उनकी जमात इस्लामी की जवाबी हिकमत अमली क्या है, मैं आपको बता दूं कि ताहिर अंजुम वाला जो मामला है, जो नून लीग के कारकुन हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, स्किट्स बनाते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई नून लीग के लिए, बड़े स्किट्स वगैरह बनाए और बड़ा कुछ। उनका जो मामला हुआ कि कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद किया, वो नीली परी ने जो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की कारकुन बताई गई, वो सारा ड्रामा था। दोनों के खिलाफ सबूत आ गए हैं, CCTV फुटेज आ गई है और दोनों ही पकड़े गए हैं।
ایک تو وہ نیلی پری کو، انیلا ان کا نام ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، اب طاہر انجم کا بھی کہا جا رہا ہے اس کو گرفتار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ پتہ نہیں نون لیگ ان کو بچاتی ہے نہیں بچاتی، کیونکہ انہوں نے یہ سب جھوٹ بولا. دونوں کے درمیان طے ہوا تھا، رکشہ بھی انہوں نے کروا کے دیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے، ملتے رہے، اور اس میں یہ طے پایا کہ اس طرح تم میرے پر تشدد کرنا یہاں آ کر، اور تمہیں ٹکٹ مل جائے گا مخصوص نشست کے لیے تحریک انصاف کا، اور میں نون لیگ میں اور زیادہ ان ہو جاؤں گا یا پاپولر ہو جاؤں گا، یا پتہ نہیں میں نے بڑی بری کمپین کی ہے، وہ عجیب سے سکٹس بنائے تھے، اس پہ زیادہ مذاق بنا نون لیگ کا، تو میں ذرا دور ہو گیا ہوں اور زیادہ میں بھی ان ہو جاؤں گا. تو یہ دونوں ہی پکڑے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے یہ سنیے، کیونکہ یہ ایک شاکنگ نیوز ہے کہ پیپلز پارٹی وہ تو حکومت کے ساتھ اتحاد میں ہے، اس کو کیوں روکا جائے گا؟ مریم صاحبہ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ جی دفعہ 144 لگا دی ہم نے پورے پنجاب میں، کیونکہ تحریک انصاف نکلے گی. اور صرف تحریک انصاف نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، سپریم کورٹ میں کیس ہے اس کے حوالے سے، وہ ختم نبوت کا معاملہ، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کہہ رہی ہے جمعے کو ہم نے بھی احتجاج کرنا ہے. پھر جماعت اسلامی، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ تحریک انصاف اور اس میں باقی ساتھ ان کے جماعتیں ہیں، اچھا صاحب اور دیگر جماعتیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی احتجاج کا پروگرام ہے. تو اب حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کی پابندی کا اطلاق جمعہ 26 جولائی سے اتوار 28 جولائی تک ہوگا. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر، یہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، جو مشہور جرنلسٹ ہیں حامد میر، ان کے بھائی ہیں فیصل میر، یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. فیصل میر نے کہا کہ ہم ہر صورت میں آج آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب کریں گے، رات کو آزادی چوک میں آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب منعقد کریں گے. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب رات 12 بجے کے بعد بھی جاری رہے گی. 12:01 پر کیک کاٹا جائے گا اور رات 12 بجے کے بعد آتش بازی بھی ہوگی. لو جی، یہ تو آپ کے اتحادی جناب آپ کے خلاف نظر آ رہے ہیں. اب جماعت اسلامی کا پروگرام سن لیجئے. جماعت اسلامی نے اسلام آباد دھرنے سے متعلق حکمت عملی تیار کر لی، کیونکہ دفعہ 144 اسلام آباد اور پنجاب میں لگائی گئی ہے. ملک بھر سے کارکنان کو کل نماز جمعہ کے بعد 5 بجے تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے. کراچی، حیدرآباد، صادق آباد سمیت مختلف شہروں سے کارکنان انفرادی طور پر اسلام آباد کی طرف چل پڑے. لاہور سے بھی کارکنان نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں. جماعت اسلامی کی قیادت کا کہنا ہے مہنگی بجلی، آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں اور ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف کل ہر صورت دھرنا ہوگا. جماعت اسلامی نے حکومت کی طرف سے پنجاب اور اسلام آباد میں جلسے جلوسوں پر پابندی اور دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد پلان اے، پلان بی اور پلان سی تیار کیے ہیں. یہ ایکسپریس کی خبر ہے، ایکسپریس یہ خبر دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب کس طرح سے مختلف پلانز اس وقت جماعت اسلامی نے تیار کر رکھے ہیں. تو جماعت اسلامی اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی اگر یہ ہمیں نہیں بھی آنے دیں گے تب بھی ہم اپنے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو ہم کامیاب کروا لیں گے. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے جو پلانز بتائے ہیں کہ جی اے بی سی، اس میں کہہ رہے ہیں کارکنان کو کسی بھی قسم کے حالات اور صورتحال میں پرامن رہنے کی تلقین کی گئی ہے. ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شہر سے باہر نکلنے کے راستے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے جاتے ہیں تو انتظامیہ کے ساتھ تصادم کی بجائے اسی شہر کے کسی اہم مقام پر دھرنا دیا جائے. کارکنان مارچ کی بجائے انفرادی طور پر 3-4 افراد کے گروپ کی صورت ٹرین، بس، ذاتی سواری سے اسلام آباد پہنچیں. کارکنان کو اپنے ساتھ بھنے ہوئے چنے، یعنی لمبا بھی ہو سکتا ہے کام، بھنے ہوئے چنے، گڑ، کھانا، پانی کی بوتلیں اور چادریں ساتھ لانے کی ہدایات دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ دھرنا لمبا بھی کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ منصورہ میں مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کیے جانے کی صورت میں کارکنان لینڈ لائن پر مرکزی کنٹرول روم سے رابطہ کر کے ہدایات لے سکتے ہیں. اب پھر سے آپ دیکھیں گے نیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، نیٹ کے مسائل شروع ہو جائیں گے. اس ملک میں جناب یہی حال ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا سے جماعت اسلامی کے کارکنان بڑے قافلے کی صورت میں اسلام آباد داخل ہوں گے. کراچی سمیت ملک کے دوسرے شہروں سے کارکنان کی آمد دھرنا شروع ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی. کارکنان کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی جگہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ نہ کیا جائے، بلکہ ایسا کرنے والے شرپسند عناصر پر نظر رکھی جائے. اب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی سلوک ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، ہو چکا ہے، مگر پھر بھی ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. اب آ جائیے یہ طاہر انجم اور یہ انیلا صاحبہ والا معاملہ جو سارا کچھ ہوا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں. یہ طاہر انجم صاحب حمزہ شہباز کے ساتھ، یہ طاہر انجم صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں. اچھا، اب یہ انیلا صاحبہ تو گرفتار ہو گئیں. پولیس نے طاہر انجم کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. نشاندہی پر نیلی پری کو قلعہ گجر سنگھ کے قریب ہوٹل سے گرفتار کیا. پولیس نے طاہر انجم کی حراست بھی مانگی ہے. دونوں قریبی رابطے میں تھے. نیلی پری طاہر انجم کے گھر تھیں. سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. سینئر کرائم رپورٹر لاہور عرفان ملک نے اس کا انکشاف کیا ہے
اور سب اس کو شیئر کر رہے ہیں. میں نے بھی اپنے ایکس پر اس کو پوسٹ کیا ہے. طاہر انجم اور نیلی پری کا موبائل پر رابطہ تھا. پولیس نے طاہر انجم کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی. فوٹیج کے مطابق نیلی پری وقوع سے پہلے طاہر انجم کے گھر تھیں. طاہر انجم نے ہی نیلی پری کو رکشہ تک کرا کر دیا. یہ جناب کرائم رپورٹر عرفان ملک نے اندر کی ساری کہانی سنا دی ہے. یہ نیلا ریاض عرف نیلی پری جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں، اب یہ ہاتھ نیلے تھے سرخ تھے، بہرحال رنگے ہاتھوں دونوں ہی پکڑے گئے ہیں. اب طاہر انجم صاحب نے، میں کیا کہوں، یہ سارا کچھ اپنی قیادت سے سیکھا یا قیادت سے قربت لینے کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا کہ ان کی قیادت اس طرح لوگوں کے قریب آتی ہے کہ جو مار پڑ جائے گی تمہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم قریب آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کر لیں گے. اور یہ سارا ڈرامہ جناب یہ فلاپ ہو گیا بڑے برے طریقے سے اور سارے ہی پکڑے گئے ہیں اس میں. لیکن بہرحال اب یہ صبح جمعے کو کیا ہوگا، مختلف جماعتیں نکل رہی ہیں، پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، چھاپے اب یہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور یقین جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اس کا ری ایکشن آئے گا. تو حکومت اپنے لیے کئی محاذ کھول رہی ہے، جبکہ وہ ہر محاذ پر ہمیں کمزور بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.